بربکل کریم، اے انسان کرم کرنے والے رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا۔ ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں، جب قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو بخشے گا تو وہ کہے گا اے پروردگار تو نے مجھ کو کیوں بخش دیا، مجھے تو یاد نہیں آتا میں نے دنیا میں کوئی نیکی کی ہو یا تیرا کہنا مانا ہو۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو بھول گیا تھا، تیرا اللہ بھولنے سے پاک ہے۔ ایک رات جب تو سو رہا تھا، سوتے سوتے تو نے کہا تھا یا اللہ، اللہ فرمائے گا مجھے اتنا پسند آیا تھا میں نے تجھ کو اسی وقت بخش دیا تھا۔ حضرات تو پتہ چلا پروردگار ہمارا رب کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پہ، کتنا کرم فرمانے والا ہے۔ میں آپ کو دنیا کی مثال سے سمجھاتا ہوں، اگر آج آپ کا بیٹا آپ کی نگاہوں سے 2 گھنٹے کے لیے غائب ہو جائے تو ماں باپ کی بے چینی بڑھ جاتی ہے، ماں کا پیار بڑھنے لگتا ہے، ماں کی ممتا بڑھنے لگتی ہے۔ اگر آپ کا بیٹا 10 بجے گھر پہ آتا ہو، اگر اس کو رات کے 12 بج جائیں تو ماں پریشان ہو جاتی ہے کہ ابھی تک میرا بچہ آیا نہیں ہے، نہ جانے کون سے راستے میں ہلک گیا، نہ جانے کون سی پریشانی میں میرا بچہ ہوگا۔ یہ دنیا کی مثال ہے، یہ تو ایک ماں ہے جو اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتی ہے، لیکن دیکھو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ پتہ چلا ہمارا رب کتنا مہربان ہے۔ اگر قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں سے اپنی نعمتوں کے بدلے حساب لے تو کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ پتہ چلا اللہ اپنے کرم سے حساب لے گا، اللہ اپنے فضل سے حساب لے گا۔ میرے امام پکار کے فرماتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لے گا۔ ارے رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ ارے پتہ چلا میرا اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ ہم سے کتنا پیار کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن آج انسان صحیح معنوں میں اپنے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، اپنے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے آپ کا سارا وجود سلامت ہے، یا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ کے ہاتھ سلامت ہیں، یا اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کے پیر سلامت ہیں، یا اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کا سارا وجود سلامت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ارے آپ کی کڈنیاں کام کر رہی ہیں، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ کے کان کام کر رہے ہیں، آپ کی آنکھیں سلامت ہیں، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ورنہ آپ اپنے بہرائچ شریف کے قریب کے ہاسپٹل میں جائیے گا، وہاں آپ کو کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے، ارے کسی کے پیروں کا علاج چل رہا ہے، کسی کے ہاتھ کی سرجری ہو رہی ہے، کسی کے دل کا علاج چل رہا ہے، کسی کی کڈنیاں فیل ہو چکی ہیں۔ اگر آپ کا سارا وجود سلامت ہے تو آپ کو اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ اے پروردگار میرا سارا وجود سلامت ہے، میرے اوپر کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے۔ ورنہ ایک چکر جا کے آپ ہاسپٹل کا لگائیے گا، وہاں آپ کو کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جس کے نہ جانے کس کس چیزوں کا علاج چلتا نظر آ رہا ہے، لیکن آج انسان اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ دیکھو اس اللہ نے ہمیں ارے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمارا پیٹ صرف ایک قسم کے چاول سے بھر جاتا، لیکن اللہ نے ہمیں طرح طرح کے چاول عطا کیے ہیں۔ ہمارا پیٹ صرف ایک قسم کی دال سے بھر جاتا، لیکن اللہ نے ہمیں طرح طرح کی دالیں عطا کی ہیں۔ اس کے بعد بھی رب کا کرم دیکھو، ارے اپنے رب کا احسان دیکھو۔ ہمارا پیٹ صرف ایک قسم کے گوشت سے بھر جاتا، اللہ نے ہمیں طرح طرح کے گوشت عطا کیے ہیں۔ دیکھو ایک گیہوں ہے، اسی سے پراٹھا بنتا ہے، اسی سے روٹی بنتی ہے، اسی سے سموسا بنتا ہے، اسی سے پکوڑی بنتی ہے، اسی سے جلیبی بنتی ہے۔ اگر آپ کا پیٹ روٹی سے نہیں بھرتا ہے تو اپنے پیٹ کو پراٹھا کھا کر کے بھر لو، اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو۔ لیکن انسان صحیح معنوں میں اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ ارے میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، ارے تم میرا شکر ادا کرو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ یہاں سے ہم کو پتہ یہ چلتا ہے، یہاں سے ہم کو پیغام یہ ملتا ہے اگر چاہتے ہو آپ کے کاروبار میں برکتیں ہوں، آپ کی دکان میں برکتیں ہوں، آپ کے گھر میں برکتیں ہوں، تو اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا، اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ لیکن انسان آج بھی اپنے رب کا شکر ادا نہیں کر رہا ہے۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہو چکی ہیں، ہمارے مدرسے ویران ہو چکے ہیں، اس کے بعد بھی ہماری آنکھوں سے ایک آنسو نہیں نکلتا ہے۔ آج ہمارے دلوں سے ارے مرنے کا ڈر نکل گیا ہے، قبر کا ڈر نکل گیا ہے۔ ہمارے سامنے سے
किसी न जाने। अरे कितने ऐसे जनाजे उठते हैं जिसको देख करके हमें एक लम्हे के लिए ये लगता है जैसे कयामत बर्पा हो चुकी है, जैसे कयामत आ चुकी है, लेकिन इंसान फिर भी गुनाहों से बाज नहीं आता है, अपने गुनाहों से तौबा नहीं करता है। मैं आपको दुनिया की मिसाल बताता हूँ। अरे जब किसी का इंतकाल हो जाता है, इंतकाल होने के बाद में उसको एक तख्ते पर लिटाया जाता है, उसको गुस्ल दिया जाता है, अरे कफन पहनाया जाता है। उसके बाद में एक आवाज ऐसी आती है, अगर जिसका बाप दुनिया से जाता है, लोग पुकार के कहते हैं अरे कहा गया फला का बेटा, अपने बाप का आखिरी बार दीदार कर ले। अगर किसी का बेटा दुनिया से जाता है तो लोग पुकार के कहते हैं आपके बाबा आपको दुनिया से छोड़ के जा रहे हैं, आखिरी बार अपने बाबा का दीदार कर लो। अगर किसी की माँ दुनिया से जाती है, लोग पुकार के कहते हैं अरे अपनी माँ का दीदार कर लो, उसके बाद में आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेंगी। अगर किसी की औलाद दुनिया से जाती है, लोग पुकार के कहते हैं अपने पापा का दीदार कर लो, अल्लाह अकबर। उसके बाद में लोग 4 लोग हमें ले जाते हैं, कांधे पे उठा करके ले जाते हैं, अरे कब्रिस्तान में रख के चले आते हैं, एक छोटी सी कब्र में रख के चले आते हैं, जहां सारे लोग मिट्टी देते हैं, अरे रिश्तेदार मिट्टी दे के चले आते हैं, घर वाले वो मिट्टी दे के चले आते हैं, उसके दोस्त मिट्टी दे करके चले आते हैं, उसका बाप उसको मिट्टी दे करके चला आता है। उस छोटी सी कब्र में, उस काली कोठरी में कौन काम आता है? तो जहां सारे दुनिया के रिश्ते नाकाम हो जाते हैं, वहां पे मदीने वाले मुस्तफा अपने गुनाहगार उम्मतियों के काम आते हैं। तो अपने नबी से इतनी मोहब्बत करके जाना, जब आपको दुनिया से जाना हो तो दुनिया वाले पुकार के कह दे अरे लहद में इसके का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग उर्से मुकद्दस फैजाने साहिबे आस्ताना मसलके आला हजरत दयारे सज्जदे सालान फैजाने सज्जदे सालान नारे तकबीर नारे रिसालत जिंदाबाद जिंदाबाद। रात तो अपने नबी से इतना प्यार करके जाना, इतनी वफा जरूर करके जाना। जब दुनिया से जाना हो तो जो बरेली के इमाम ने हमको पैगाम दिया था इस हाल में दुनिया से जाना, लहद में इसके रुखे शहे का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातो वस्सलाम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। बहुत उम्दा पैगाम तो इस जिंदाबाद। हाल में दुनिया से जाना, दुनिया की मोहब्बत जी क्या हमें इससे वफा मिलेगी? सरकार फरमाते हैं दुनिया उसका घर है जिसका कोई आखिरत में घर नहीं। क्या कहने सुबह आज लेकिन इंसान दुनिया की मोहब्बत में घिर गया, अपने आका से प्यार नहीं करता है, अपने नबी से मोहब्बत नहीं करता है। मेरे इमाम फरमाते हैं जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, बैठते उठते बदत के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह सुभान। बस यहाँ से आखिरी बात, आखिरी पैगाम दे के अपनी जगह बैठता हूँ। कहें मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर बात आपके समझ में आ रही है तो कहें सुभान अल्लाह। देखो किसी पे जुल्म मत करना, किसी को सताने का सबब मत बनना, किसी की बद्दुआ लेने का सबब मत बनना। वो अमेरिका जिसका ये दावा था कि सबसे बड़ा सुपर पावर मैं हूँ, सबसे बड़ा सुपर ताकत मैं हूँ, उसने कैसा दुनिया के ऊपर जुल्म किया था। अरे जिसने ये कहा था हम गाजा को जला करके जहन्नम बना देंगे, लेकिन देख लो आज, अरे वहां पे ऐसा अल्लाह का अज़ाब आया है। अरे कोई गर्मी की वजह से मर रहा है, कोई ठंडी की वजह से मर रहा है। अरे पता ये चलता है इन्ना बच्चा रब्बी का लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह जब पकड़ता है तो कोई छुड़ाने से भी नहीं छुड़ा पाता है। मेरे अल्लाह ने ऐसा पकड़ा है, कोई गर्मी की वजह से मर रहा है, अरे कोई ठंड की वजह से मर रहा है। अरे वो अमेरिका जिसका ये दावा था आप कोई भी दुनिया की चीज मेरे पास में लेकर के आइएगा, आज 1 घंटे के अंदर आप सेम कॉपी मुझसे ले जाइएगा। अरे अल्लाह अकबर, आपने देखा नहीं है 3 साल पहले एक ऐसी बीमारी आई थी जिसको कोरोना का नाम दिया था। हालात ऐसे बन गए थे, एक भाई दूसरे भाई से बात करने के लिए राजी नहीं था, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार से बात करने के लिए
لیے تیار نہیں تھا. اللہ کے پر گنگا ندی کے کنارے ایسی ایسی لاشیں پڑی تھی جن کے پریجن ان کو لینے تک کے لیے نہیں گئے تھے. اور جو اپنے باپ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے, جو اپنے بھائی سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے, جب وہ اس دنیا سے گئے تھے تو دنیا والوں نے ان کو نہ ہی غسل ملا تھا, نہ ہی ان کو کفن ملا تھا. ارے وہ امریکہ جس کا یہ دعویٰ تھا سب سے بڑا سپر پاور میں ہوں, سب سے بڑا سپر طاقت میں ہوں, اتنا یاد رکھنا. ارے بندے کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا. زندہ باد. اللہ جو کرنا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. انا بطش ربک لشدید, بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. سبحان اللہ. اللہ جب پکڑتا ہے تو کوئی اس کے چھڑانے سے چھڑائے بھی نہیں پاتا ہے. پتا چلا آج امریکہ گر گیا قدموں میں, یہ اللہ کی پکڑ ہے, اللہ کا عذاب ہے. اپنے اللہ سے ڈریے, نمازوں کی پابندی کیجئے. میرے پیر فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو, زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. یہ زندگی سواریے دلشاد کیجئے, لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے. جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے, پڑھیے نماز, مسجد آباد کیجئے. سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے, یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے. کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا, نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے. جمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو, مردوں کو عورتوں پر طاقتور بنایا. آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے, آپ زمانے کا مشاہدہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر دور میں مرد حاکم رہا ہے اور عورت محکوم. حضرات گرامی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. سب کے سب مرد تھے, نبوت کا تاج کسی عورت کے سر پر نہ رکھا. تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو افسر بنایا ہے عورتوں پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے عورت کو بنایا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء, یعنی مرد افسر ہے عورتوں پر. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سعد بن ربیع نے اپنی بیوی کو کسی غلطی پر ایک تماچا مارا تو حضرت سعد بن ربیع کے سسر نے سرکار مدینہ علیہ السلام کے دربار عالی شان میں شکایت لے کر گئے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مرد افسر ہے عورتوں پر. آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام سے پہلے عورتوں کی حالت ناقابل شنود تھی. عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا, عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی, عورتوں کو کوئی نگاہ عزت سے نہ دیکھتے تھے, عورتوں کو صرف نفسیات خواہش کا ذریعہ سمجھتے تھے. لفظ عورت ایک گالی بن چکا تھا. جہالت یہاں تک پھیل چکی تھی کہ لوگ بیوہ عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے. بیوہ عورتوں کے سائے سے بھی لوگ دور رہتے تھے. بیوہ عورتوں کو کوئی نگاہ عزت سے نہ دیکھتے تھے. درندگی یہاں تک پھیل چکی تھی کہ لوگ اپنی لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے اور کسی لڑکی کا باپ یا بھائی بننا سب سے بڑی گالی تھی. اور عورتوں کو حالت حیض و نفاس میں اپنے سے دور رکھتے تھے, یہاں تک کہ ان کے کھانے پینے کے برتن کو بھی الگ کر دیتے تھے. عورتوں کو ناپاکی اور گندگی کا مجسمہ تصور کرتے تھے. عورتوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے تھے. عورتوں کو اس کے باپ کے ترکہ سے حصہ دینے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. اس دور میں بیوہ عورت اپنی اجڑی ہوئی زندگی کو دوبارہ بسانے کا تصور نہیں کر سکتی تھی. عورتوں کو کوئی حق
حاصل نہیں تھا، عورتوں کو زبان کھولنے کی اجازت نہ تھی، عورتوں کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا، عورت ایک حقیر مخلوق سمجھی جاتی تھی، یہاں تک کہ عورت ظلم و ستم کا مجسمہ بن چکی تھی۔ مگر برادران ملت اسلامیہ قربان جاؤ، جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی بدولت عورتوں کو اپنا کھویا ہوا مقام مل گیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، عورتیں لڑکیاں اس لیے نہیں پیدا کی جاتی ہے کہ تم انہیں زندہ زمین میں درگور کر دو، بلکہ اس لیے پیدا کی جاتی ہے کہ وہ تمہاری ماں بن سکے، وہ تمہاری بہن بن سکے، وہ تمہاری بیٹی بن سکے، وہ تمہاری بہو بن سکے، اور بیوہ عورتوں کو معاشرے میں جینے کا پورا حق ہے۔ اور آپ نے صرف بتایا ہی نہیں بلکہ 25 سال کی عمر میں ایک 40 سالہ بیوہ عورت سے شادی کر کے بیوہ عورتوں کے مقام کو بام عروج میں پہنچا کر دکھا دیا۔ زندہ باد زندہ باد۔ حضرات، بانی اسلام نے لوگوں کو درس دیا کہ اے لوگوں، بیوہ عورتوں کو منحوس تصور نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارے جسم کا حصہ ہے، قلب و جگر کا سرور ہے، اس کو نگاہ عزت سے دیکھو، کیونکہ وہ تمہارے گھر کی ملکہ ہے۔ اور بانی اسلام نے لوگوں کو درس دیا کہ اے لوگوں، بیوہ عورتوں کو بھی معاشرے میں جینے کا پورا حق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بانی اسلام نے لوگوں کو بتا دیا کہ عورتوں کے حقوق جو تم پر واجب ہیں انہیں ادا کرو۔ بانی اسلام نے لوگوں کو بتا دیا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، عورتوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک نہ کرو، ورنہ آنے والی نسل تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، اسلام دنیا میں پھیلنے کے بعد عورتوں کا مقام بام عروج میں پہنچ گیا، اور لوگ عورتوں کو نگاہ عزت سے دیکھنے لگے، اور یہ انسان جو اپنی لڑکیوں کو زندہ زمین میں درگور کر دیا کرتے تھے اب ان کو آنکھوں پر بٹھانے لگے۔ معاشرے میں عورتوں کو جینے کا پورا حق حاصل ہو گیا۔ انسانی زندگی کے ہر گوشے میں عورتوں کو ان کے حقوق دیے گئے جو ان کو حاصل نہ تھا۔ وہ انسان جو عورتوں کو جانور سمجھتے تھے اب گھر کی ملکہ سمجھنے لگے۔ برادران ملت اسلام، برادران ملت اسلامیہ، اسلام نے جو مقام عورت کو دیا ہے، اسلام نے جو رفعت عورت کو دیا ہے، جو بلندی عورت کو دیا ہے، جو عزت عورت کو دیا ہے، جو حقوق عورت کو دیا ہے، تاریخ گواہ ہے نہ آج تک کوئی مذہب دے سکا ہے اور نہ قیامت تک دے سکتا ہے۔ حضرات، بس میں اپنی آخری بات آپ تک پیش کرنے کے بعد اپنی جگہ لے لوں گا۔ حضرات گرامی، اس ترقی یافتہ دور میں بعض ڈگری یافتہ عورتیں، بعض تعلیم یافتہ عورتیں اسلام پر یہ الزام لگاتی ہیں کہ عورتیں اسلام پر یہ الزام لگاتی ہے کہ اسلام عورتوں کو چادر میں رکھ کر مقید کرنا چاہتا ہے، عورتوں کو چہار دیواری میں رکھ کر عورتوں کی آزادی کو چھیننا چاہتا ہے۔ بعض عورتیں اسلام پر یہ الزام لگاتی ہے کہ اسلام عورتوں کی آزادی کو چھیننا چاہتا ہے۔ اونچی سوسائٹی کی بعض عورتیں اسلام پر یہ الزام لگاتی ہے کہ اسلام عورتوں کی ترقی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ بعض عورتیں اسلام پر یہ الزام لگاتی ہے کہ اسلام عورتوں کو چادر میں محصور کر کے کرنا چاہتا ہے جو صحت کے لیے بہت مضر ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں ان تعلیم یافتہ عورتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں ان ڈگری یافتہ عورتوں
سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم الزام کس پر لگا رہی ہو؟ اسلام پر نہیں بلکہ اپنے محسن پر اسلام لگا رہی ہو، بلکہ اپنے محسن پر الزام لگا رہی ہو۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، یاد رکھو اسلام کا احسان عورتوں پر اتنا زیادہ ہے کہ اس کا بدلہ قیامت تک قلم اور زبان سے ادا نہیں کر سکتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان گریجویٹ عورتوں سے کہ تمہاری آزادی اس وقت کہاں گئی تھی جب تمہارے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان اونچی سوسائٹی کی ترقی یافتہ عورتوں سے کہ اس وقت تمہارے حقوق کہاں گئے تھے جب تم کو زندہ زمین میں درگور کر دیا چاہتا تھا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سند یافتہ عورتوں سے کہ اس وقت تمہارے حقوق کہاں گئے تھے جب تم کو نجاست کا مجسمہ تصور کیا جاتا تھا؟ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تم الزام اگر اسلام پر لگا رہی ہو، تم اپنے محسن پر الزام لگا رہی ہو، اگر تم اسی طرح اسلام پر الزام لگاتی رہو گی تو آنے والی نسل تمہیں احسان فراموش کے نام سے یاد کرے گی۔ یہ علیمی ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے اے مقدس اسلام کی مقدس شہزادیوں، تم اپنی عزتوں، تمہارے عزت و آبرو کی بقا پردے کے پیچھے ہے۔ تم اپنی ردائے عصمت کو پردے میں رہ کر داغدار ہونے سے بچا سکتی ہو۔ اگر اسلام نے تمہیں پردے کا حکم دیا ہے تو تمہارے بھلائی کے لیے دیا ہے۔ اگر اسلام نے تمہیں چہار دیواری میں رکھنے کا حکم دیا ہے تو تمہاری بھلائی کے لیے، کیونکہ اسلام جانتا ہے کہ تم ایک نازک آئینہ ہو، اسے پتھر سے بچانا ہوگا۔ اسلام جانتا ہے کہ تم ایک مہکتا ہوا گلاب ہو، عورت ایک مہکتا ہوا گلاب ہے، اسے پنہرے سے بچانا ہوگا۔ اسلام جانتا ہے کہ عورت ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اسے بارود بم سے بچانا ہوگا۔ اسلام جانتا ہے کہ عورت سفید چادر ہے، اسے داغ و دھبا سے بچانا ہوگا۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اس لیے اسلام تم کو پردے کی اجازت دیتا ہے، تم کو پردے میں رہنے کی تاکید کرتا ہے اور تمہاری عزت آبرو اسی میں رہ سکتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے بولنے میں